میں چیئرمین سینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جب کہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ سب کو مبارک ہو جی۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری اور وزراء سے حلف لیا گیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے تمام وزراء سے حلف لیا۔ اتحادی حکومت بالآخر وفاقی کابینہ تشکیل دینے میں متفق ہوئی۔ کابینہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وفاقی وزراء سے حلف لیا اور اقتدار سنبھالنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد یہ کابینہ تشکیل دی گئی۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء، 4 وزیر مملکت، 3 وزیر مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں۔ اتحادی حکومت بالآخر وفاقی کابینہ تشکیل دینے میں متفق ہو گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی اور جے یو آئی کے 4 وزراء کو کابینہ میں شامل کیا گیا۔ مولانا اسد محمود کو مواصلات، مولانا عبدالباسط کو وزارت ہاؤسنگ دی گئی۔ اتحادی حکومت بالآخر وفاقی کابینہ تشکیل دینے میں متفق ہو گئی۔ اسلام آباد میں ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری کے مناظر اب اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر
پر دیکھ سکتے ہیں۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزراء سے حلف لیا۔ 31 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت جبکہ 3 مشیر جنہوں نے حلف اٹھایا۔ وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں جاری ہے۔ سید نوید قمر، شیر رحمان، عبدالقادر پٹیل، سید مرتضی محمود، ساجد حسین توری، احسان الرحمان مزاری، کابینہ کے رکن عابد حسین، اسد محمود، عبدالواسع، مفتی عبدالشکور، محمد طلحہ محمود وفاقی کابینہ میں شامل۔ وفاقی کابینہ کے حلف برداری کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ اتحادی حکومت بالآخر وفاقی کابینہ تشکیل دینے میں متفق ہوئی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد کابینہ کی تشکیل ہوئی اور 31 وفاقی وزراء ہیں کابینہ میں جبکہ 3 وزرائے مملکت ہیں اور 3 مشیر جنہوں نے حلف اٹھایا۔ نون لیگ کے 14، پیپلز پارٹی کے 12، JUIF کے 4 اور MKM کے 2 اراکین کابینہ میں شامل ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جمہوری وطن پارٹی کا 1 رکن بھی کابینہ میں شامل ہے۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آج وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ مناظر اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایوان صدر کے یہ مناظر ہے جہاں پر 31 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور کابینہ ڈویژن نے فہرست جاری کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے 14، پیپلز پارٹی کے 11 اور JUI کی 4 وزارتیں جبکہ MKM بلوچستان عوامی پارٹی اور BNP عوامی کے درمیان 7 وزارتیں تقسیم کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی صادق سنجرانی نے ہی حلف لیا تھا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ وفاقی کابینہ میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا۔ اتحادی جماعتوں کی کابینہ کا مجموعی حجم 38 اراکین پر مشتمل۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ حکومتی اتحاد نے اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دی۔ کابینہ 38 اراکین پر مشتمل جس میں 30 وفاقی وزراء، 4 وزیر مملکت، 4 مشیر شامل ہیں۔ کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 16، پیپلز پارٹی کے 12 اراکین ہیں، JUIF کے 4، MKM کے 2 اراکین ہیں۔ کہ بحیثیت وزیر مملکت میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر مملکت میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا
بجز جب کہ بحیثیت وزیر مملکت اپنے فراز کی کما حق کو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ کو مبارک ہو۔ ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری اور 3 وزرائے مملکت نے بھی حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزراء اور وزرائے مملکت سے حلف لیا۔ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اتحادی حکومت بالآخر وفاقی کابینہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی۔ کابینہ 34 اراکین پر مشتمل ہے۔ وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد کابینہ کی تشکیل کی گئی، جس میں 30 وفاقی وزراء، 4 وزیر مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں۔ نون لیگ کے 16، پیپلز پارٹی کے 12، JUIF کے 4 اور MQM کے 2 اراکین کابینہ میں شامل ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک رکن بھی کابینہ میں شامل ہے۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزراء سے حلف لیا۔ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ براہ راست مناظر۔ اتحادی حکومت بالآخر وفاقی کابینہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئی اور ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزراء سے حلف لیا۔ حکومتی اتحاد نے اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دے دی ہے۔ 31 وفاقی وزراء، 4 وزیر مملکت، 4 مشیر شامل ہیں۔ کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 16، پیپلز پارٹی کے 12 اراکین ہیں، JUIF کے 4، MQM کے 2 اراکین جبکہ ترین گروپ کا 1 رکن بھی شامل ہے۔ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک رکن بھی کابینہ کا حصہ ہے۔ فارمولے کے مطابق کابینہ میں 30 وفاقی وزراء، 3 مشیر اور 4 وزیر مملکت ہیں۔ ان میں مسلم لیگ نون کے 12 وفاقی وزیر، 2 وزیر مملکت اور 2 مشیر، پیپلز پارٹی کے 9 وفاقی وزیر، 2 وزیر مملکت اور 1 مشیر شامل ہے۔ JUIF کے 4، MQM کے 2، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک وفاقی وزیر کابینہ میں شامل ہے۔ شہباز حکومت نے ترین گروپ کو بھی مرکز میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا تھا اور کابینہ ڈویژن نے اون چودھری کو وزیر اعظم کا مشیر بنانے کی سمری بھی تیار کی ہے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی آج وفاقی وزراء سے انہوں نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب صبح 11 بجے ہونی تھی لیکن کچھ تاخیر سے تقریب شروع ہوئی اور قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وزراء سے حلف لیا۔